صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ، نیکیوں بھرے رحمتوں بھرے سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیے، میں اور آپ مل کر التجا کریں کہ اور اس کا شکر بھی بجا لائیں کہ رب عز و جل تیرا کرم ہے، رحم ہے، فضل ہے کہ یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں، اور زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو آج کا دن ہے، رب عز و جل اپنے کرم سے، فضل سے ان نیکیوں کو اس آنے والے دن کے لیے خیر، برکت اور رحمتوں کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ جہاں بہت ساری نیتیں کیجیے گا، یہ نیت بھی ضرور شامل کر لیجئے۔ امیر اہل سنت نے عطا کی ہے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک کی برکتیں لوٹیں گے، اپنے دامن کو بھریں گے، قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلے میں آمد آپ کی۔ آج حضرت کیا سنائیں گے، کیا انتخاب ہے آپ کا؟ انشاءاللہ پارہ 4 سے کچھ منتخب آیات ہیں۔ چلے پہلے نیتیں کروا دیں ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے 2 زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ए ईमान वालो, सूद दूना दून न खाओ। इसकी तफसीर में हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह हादी अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं। मसला, इस आयत में सूद की ममानियत फरमाई गई मा तौबीख के इस ज्यादती पर जो इस जमाने में मामूल थी कि जब मियाद आ जाती थी और कर्जदार के पास अदा की कोई शक्ल न होती थी तो कर्ज ख्वाह माल ज्यादा करके मुद्दत बढ़ा देता और ऐसा बार बार करते और इसको सूद दर सूद कहते। मसला, इस आयत से साबित हुआ गुनाहे कबीरा से आदमी ईमान से खारिज नहीं होता और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें फला मिले और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार रखी है। इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, इसमें ईमानदारों को तहदीद यानी खबरदार करना है कि सूद वगैरह जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई
ان کو حلال نہ جانے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت الہی ہے، اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو، اس کے تحت فرماتے ہیں توبہ و ادائے فرائض و طاعات و اخلاص عمل اختیار کر کے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے، اس طرح کے لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرقل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل میں شب ہوتی ہے، اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں۔ یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش۔ پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھیے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے کہ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت واتقوا النار التی اعدت للکافرین سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی موجود ہیں۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سلسلے میں آمد مرحبا۔ ماشاء اللہ، آپ کا انتخاب کیا ہے آج؟ پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے ترکی کھائے کیوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام ہے۔ ماشاء اللہ۔ پہلے نیتیں انشاءاللہ ہمیں کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت کا پلا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت کا پلا جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یاد حضور کی قسم
حضور یاد حضور کی قسم غفلت ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں دل کو جو عقل دے خدا رتے پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حسرت دیکھ کے حسرت حشر یا نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاونی حشر یا نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ رو اب تو نہ رو اے غنی عادت تک بگڑ گئی اب تو نہ رو اب تو نہ رو اے غنی عادت تک بگڑ
کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں میں بنے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اب تو نہ رو اب تو نہ رو اے علی عادت تک بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا ہے تو رضا نیراس جرم بگر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی آقا تیری گلی سے جائے کیوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ تعالی عز وجل. شعبہ تعلیم کے کچھ اسلامی بھائی تھے بہت ویل کوالیفائڈ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مجھے بھی الحمدللہ وہاں صحبت کی برکتیں مل رہی تھیں. تو دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ یہ میں عرض کر دوں
تو امیر اہل سنت کا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر نیکی کی دعوت کا کتنا پیارا انداز ہے ماشاءاللہ. تو مدنی پھول ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے دریافت فرمانا شروع کیا کہ کتابیں پڑھنے کے حوالے سے پوچھا کہ کارکردگی لینا شروع کی کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. کچھ نے پڑھی ہوئی تھی, ظاہر ہے کچھ ایسے بھی تھے کہ اسلامی بھائی آئے تھے, انفرادی کوشش کر کے لے کر آئے تھے, تو کچھ نے نہیں بھی پڑھی ہوئی تھی. اب امیر اہل سنت نے ترغیب دلانا شروع کی اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کے بارے میں بھی ترغیب دلائی, نیکی کی دعوت کے بارے میں بھی, غیبت کی تباہ کاریوں کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی ترغیب دلائی. تو جہاں اور تھے وہاں پہ ویل کوالیفائڈ ایک اسلامی بھائی تھے, نئے نئے ماحول سے منسلک اور پڑھ کر آئے تھے. پی ایچ ڈی انہوں نے ڈیزرٹیشن جمع کرا دیا, بس سمجھے ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے, پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہو جائیں گے, ڈاکٹر ہو جائیں گے وہ. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر بھی ان کے آرٹیکل, ریسرچ آرٹیکل چھپ چکے ہیں. امپیکٹ فیکٹر جرنل وہ ہوتا ہے جس کے ریسرچ, جس کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں, یعنی اس طرح کی وہ شخصیت تھے. اور ریسرچ میتھڈالوجی کے اوپر بھی ان کا کام ہے. باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے, وہ بھی موجود تھے. پڑھنے لکھنے کا تو ان کو شوق تھا, لیکن ظاہر ہے کہ رجحان وہ دنیاوی تعلیم کی طرف وہ زیادہ تھا. تو امیر اہل سنت نے ان کو بھی ترغیب دلائی اور انہوں نے بہرحال نیت کی کہ میں 26 دن میں اس کو پڑھوں گا. اب امیر اہل سنت نے فرمایا 26 دن میں, اب نظر والے ہوتے ہیں 26 دن میں, تو وہ انہوں نے بہرحال یقین دہانی کرائی. میرا بھی ذہن تھا کہ یہ پڑھنے لکھنے والے تو ہیں, ان کا دن رات کا کام یہی ہے, ریسرچ کا کام ہے, تو یہ پڑھ لیں گے. میں نے عرض کی شاید کہ یہ دن رات کا مطالعے کا معاملہ اور یہ پڑھ لیں گے, لگتا تو ایسا ہی ہے. تو بہرحال انہوں نے وہ دے دیا. باپا نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ سب سے پہلے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھیے گا. وہ لے گئے اور اب وہ خیر چلے گئے, پنجاب سے آئے تھے. ابھی چند دن پہلے ان کی میل تشریف لائی, 26 دن میں پڑھنی تھی نا ان کو, تقریباً 26 دن کے بعد ان کی میل آئی میرے پاس اور کہنے لگے کہ امیر اہل سنت نے مجھے کہا تھا کہ 26 دن میں اس کو پڑھنا اور سب سے پہلے پڑھنا, لیکن میں اس کو پڑھ نہیں پایا. اور میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. پھر ریزن انہوں نے کیا بتائی, ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ اصل میں چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ, جیسے میں نے بتایا نا, بیک گراؤنڈ الگ تھا. تو ایک انہوں نے فلاسفر کا نام لیا جو فلسفی بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے, ناول نگار بھی ہے, غیر مسلم ہے, اور لیکن اس کا انفلوئنس غیر مسلموں میں بہت 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 زیادہ ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے, ایک ایک جملے میں نہ جانے ان کے حساب سے فلسفے اور معنی و مطالب کے بہت زیادہ جو ہے اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک ایک جملہ. تو کہنے وہ ان سے متاثر ہوں گے یہ جو تھے ہمارے صاحب جن کا تذکرہ چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں اس سے بہت متاثر تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اور میں نے اس کو پڑھا تو اس پہ غور کرنا پڑتا تھا اس کی. اب لیکن جب میرے سامنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آئی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کہا میں اس کو بھول گیا. وہ بہت انفلوئنشل مانا جاتا ہے فلسفی, اس کی یعنی سائنٹیفک میتھڈ جو موجودہ ریسرچ کا ہے وہ اس کا بانی اسے قرار دیا جاتا ہے اور بھی بہت, یعنی آج تک اس کا انفلوئنس مانا جاتا ہے. کہتے تو وہ میں بھول گیا, اس کے جملے تو الگ, یہ تو جو ہے یہ تو ایک ماشاء اللہ اتنے اس میں معنی ہیں اور اتنے یہ ایسی بہت مطلب انہوں نے جو تعریف بھری میل لکھی ہے کہ کہنے اس کا تو بات ہی الگ ہے. تو وہی بات کہ وہ خود اتنے نالجبل پرسنالٹی تھی اور جب انہوں نے امیر اہل سنت کی تحریر سے ان کو جب چاشنی لگی اب جو انہیں پتہ چلی تو وہ تو حیران پریشان حیران ایسا ہی لگتا ہے میل. تو میرا ذہن بنا کہ یار موقع آ گیا ہے اس کا جو ہے کچھ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہیے. تو خود فرماتے ہیں کہ شاید میری زندگی کی جو اس طرح کی کتاب میں آئندہ فیوچر میں لکھ نہ سکوں. تو یہ کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک شیخ الحدیث ہیں اور دارالفتہ کے رئیس بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو عالم فاضل ہونے کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن وہ عقائد کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے. اس کتاب کو پڑھنے سے ایسوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. میں نے اس کتاب کو بنظر غائر تنقیدی طور پر پڑھا ہے اور مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے. اس کو پڑھ کر الحمدللہ عز و جل میں خود مستفیض ہوا ہوں. پھر آگے انہوں نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کتاب کو اسکول اور مدرسوں کے نصاب میں سلیبس میں ڈال دینا چاہیے. اتنی زبردست یعنی کہ ماشاءاللہ اس سے یہ ان کا دل خوش ہوا ہے کہ اور ہمارے اور یہ کتاب جو ترتیب پائی ہے نا یہ بھی ایک الگ ماشاءاللہ کیا کہنے ان کے, اللہ اللہ.
ایک اور جو ہیں دارالفتہ کے مفتی صاحب ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ شاید ان کی تقریر ہے، شاید اب تک اردو زبان میں اس موضوع پر ایسی اتنی ضخیم و حجیم کتاب کی ترتیب و تالیف نہیں کی گئی۔ اور بھی بڑے پیارے پیارے تاثرات ہیں کہ وہ تو مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور عالم صاحب ہیں، یہ بھی دارالفتہ کے اپنے دارالفتہ کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، یہ بھی رئیس ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مسلم اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں سے داخل کرنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کتاب صرف عوام ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ علماء کرام حتیٰ کہ موجودہ دور کے مفتیان عام کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی مفید ہے۔ اب کیسی پیاری کتاب ہے، کیسی پیاری کتاب، مگر آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ مفتیان کرام علماء کرام کے لیے مفید کتاب تو کتنی مشکل ہوگی، نہیں۔ ہمارے جو دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے جب کتاب کی ترتیب اور اس کی ڈیولپمنٹ کی اس کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھانا نہایت ہی دشوار اور کٹھن کام ہے، ظاہر یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے نا۔ اور مواد کی فراہمی، اس کی صحت کا التزام، اکابر بزرگان دین اور ائمہ دین کی تحقیقات سے مطابقت، پھر تمام مواد کی تسہیل معنی آسان کرنا، پھر تخریج، پھر حتی الامکان بار بار بکثرت علماء سے کتاب میں مذکور 20 جزیات پر مفصل کلام، یعنی ڈسکشن ہوئی ہے، بار بار گریجولی ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایسے نہیں آگے ہمیں تو مل گئی، لیکن اس کی پیچھے کہانی سنیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یعنی امیر اہل سنت نے اس کتاب کے لیے مواد اکٹھا کیا، اس کو ترتیب دینے کے بعد دعوت اسلامی کے مجلس افتاء کی مفتیان کرام کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ مجلس افتاء نے باقاعدہ کئی ہفتوں تک کئی گھنٹوں کی طویل نشستوں میں اس کتاب کے ایک جزیہ پر غور کیا، جن پر اشکال تھا اصل کتاب سے مراجعت اور بڑی بحث و تمہیز اور غور و فکر کے بعد اس جزیہ کو رکھنے یا نہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ پھر آگے کچھ فرماتے ہیں کہ پھر کئی دفعہ بنفس نفیس امیر اہل سنت کی موجودگی میں پوری رات اس کتاب کے جزیات و احکامات کے متعلق بحث ہوتی رہی اور بالآخر یہ گوہر نایاب گوہر مراد تک پہنچا۔ یہ کتنی محنت اور کتنی ڈسکشن سے جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ طریقہ کار سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا طویل سفر کیسے گزرا، لیکن پھر بھی امیر اہل سنت کی طبیعت میں مایوسی اور ہمت ہارنا نام کو نہیں بلکہ اہم کاموں کے متعلق غور کر کے ہدف مقرر کر کے تندہی کے ساتھ اس میں لگے رہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنی امیر علیہ سنت نے اس قدر جان فشانی احتیاط کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں بلا مبالغہ اردو زبان میں ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر اس سے زیادہ جامع، مفید اور اہم کتاب آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے۔ کچھ یعنی کہ آپ کو میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، احکام نہیں بیان کر رہا، صرف توجہ دلانے کے لیے انڈیکس میں سے میں ایک دو ہیڈنگز آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بارے میں دیکھیے پڑھنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر یہ آپ کو نا جھلکیاں نظر آئیں گی معاشرے کی کہ شاید یاد آیا ارے فلاں موقع پر فلاں جگہ فلاں کان میں لفظ پڑھا تھا، یار تو اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، یا اللہ ایسا خطرناک جملہ ہے یہ۔ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا، معاذ اللہ، اللہ مکاروں کا ساتھ دیتا ہے، یوں بھی کہتے لوگ، کرپٹ لوگوں لگتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے، فلاں اللہ کو ٹھگتا ہے، معاذ اللہ عز و جل، عید کا چاند نکالنا تو مولویوں کا کام ہے۔ یہ مطلب یہ تو صرف آپ کو کچھ جملے عرض کر رہا ہوں، باقی تو یعنی کہ اتنی ایگزامپلز ہیں اس کے اندر، اتنی ایگزامپلز ہیں کہ بس یہ پڑھے کوئی تو اس کو پھر آئیڈیا ہو۔ ایمان کا معاملہ ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، خدا کے لیے سستی نہیں کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس پہ آنکھ بند کر کے ریت میں سر چھپا کے کام چلے گا نہیں، کیونکہ اب تو ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کہ گانوں کے اندر، اشعار کے اندر، مختلف مضامین کے اندر پتہ نہیں یا تو انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں یا وہ جہالت کے سبب کوئی لکھ دیتا ہے، کیا وجہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن
آمنا سامنا ہونے کا ٹھیک ٹھاک چانس ہے. گانے میں آ گیا, شعر میں آ گیا, مضمون میں آ گیا, کسی کی زبان سے سن لیا. پھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو ایسی جگہ پہ رہتے ہوں گے کہ جہاں مسلم آبادی اکثریت میں نہیں ہوگی, وہاں کے بھی معاملات ہوتے ہیں. کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ بھی نفسیات کے مطابق لکھا ہے امیر اہل سنت نے, کہ اس طرح کی کتاب پڑھ کے عموماً کہہ دیتے ہیں کہ علماء پر اعتراض کہ جب دیکھو کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں. اس طرح کے بھی کلمات, اس کا بھی بیان ہے کہ اس میں اس طرح کا کہنا یہ کہاں لے کے جا سکتا ہے. تو یہ تو خیر عجیب و غریب مجھے لگتا ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے لا کا تحفظ کرتی ہے, اور اس لا کے جو ججز ہوتے ہیں اس کو بھی عزت دیتی ہے, اپنی عدالتوں کو عزت دیتی ہے, تحفظ کرتی ہے. مسلمانوں کو نہ جانے پتہ نہیں کس طرح کا زہر ان میں اتار دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو علماء اسلام کی تحقیر کرتے ہیں, تجہیل کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلامک لاس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مذاق اڑاتے ہیں, نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل نصیب کرے, ہدایت نصیب کرے. تو بہرحال ہاتھ جوڑ کر التجا ہے, بہت منت بھری التجا ہے, منت بھری التجا ہے, خدا کے لیے پلیز 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 اس کتاب کو ضرور 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 پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا زبردست اور قیمتی ترین تحریر آپ نے اپنی زندگی کی, جو زندگی میں شاید ایور بیسٹ آپ نے پڑھی ہو. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. آئیے سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو بیان کیا کرتے ہیں, ان کے اس اسماء میں سے کوئی ایک اسم شریف کا بیان دیکھتے ہیں آج انہوں نے کون سے اسم کا انتخاب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے قاسم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تقسیم فرمانے والے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہے کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عز و جل مجھے عطا فرماتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ عز و جل ساری کائنات کو نعمتیں تقسیم کر رہا ہے. صاحب سبل الہدا ارشاد فرماتے ہیں, القاسم الذی یقسم الامور فی جہاتها, کہ قاسم وہ ہوتا ہے جو امور کو یعنی تمام تر معاملات کو ان کی جہاد کے اندر یعنی جس چیز کی جہاں حاجت ہے اس چیز کو وہاں تقسیم فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں. اللہ عز و جل کی نعمتیں ساری کائنات کو انہی کے صدقے سے مل رہی ہیں. سورہ توبہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو غنی کر رہے ہیں, لوگوں میں اللہ عز و جل کی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا, سل ما شئتا, یعنی اے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ مانگو جو چاہے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور بھی کچھ مانگو. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کافی ہے.
سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی بھی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں، آخرت میں جنت کی بھی اعلیٰ نعمت تقسیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنت کی نعمت کا سوال کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عطا فرما دیا اور فرمایا اور بھی مانگو. عرض کیا یا رسول اللہ یہی کافی ہے. اللہ عز و جل ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک اسم کا صدقہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قاسم نعمت ہونے کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں دارین کی نعمت عطا فرمائے، دنیا جہاں کی نعمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک اسم کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 201 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام یعنی قاسم کا ورد کرے، اللہ عز و جل اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل ہم سب کے بھی مال جان عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف واپسی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوف مجبور کی. جی ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اب آپ کی باری آ گئی. دیکھتے ہیں آج پہلے کالر کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد سوانی تاریخ ہے، اجنال سے بول رہا ہوں. ماشاء 3 دن اللہ. کا مدنی اجتماع ہوا جی. پختون والوں کا، اس میں پشتو نعت وہ بھی ریلیز کر دیں تو مہربانی ہوگی. مسلک کا تو امام ہے علی قادری، یہ سنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے، وہ یونان میں بھی الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی دور سے آپ نے کال کی، بہت بہت شکریہ. پشتو نعت پنجاب کے نعت خان ہیں، یہ تو پشتو نعت پڑھ لیں تو پڑھ لیں، واللہ علم و رسول پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ سکتے. چلیں میری نیت تو بہت تھی کہ اتنی دور سے آپ نے کال کی. مسلک کا تو امام الیاس قادری انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں، یہ سنا دیں گے نا بھائی انشاءاللہ. آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل اختاری میر بخار سندھ سے عرض کر رہا ہوں. ناخواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ امیر حکومت کا کلام شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے سنا دیں. اچھا انشاءاللہ شکریہ آپ کا. سلطان مدینے والے مجھ سے آسی بھی ہے، مہمان مدینے والے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل اور میں باب المدینہ خالد کراچی سے بات کر رہا ہوں. غلام رسول بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی پیارا سا اعلیٰ حضرت یا پاپا جی کا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اتنا بڑا آپشن دیا ہے آپ نے. اعلیٰ حضرت یا امیر اہل سنت کوئی بھی کلام سنا دیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غلام یاسین اتاری اتر بلوچستان سے. بابا تائیں کی رفتار کا کلام جو مدینے کے تصوف میں جیا کرتے ہیں برائے مہربانی ہے سنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز الرحمان کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. میرے نعت شریف سننی تھی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جزاک اللہ خیرا. آمین انشاءاللہ تعالی عز و جل. نیکسٹ. میرا نام محمد طارق ہے جی، سگوڑا سے بول رہا ہوں. جو سعید بھائی ہے نا ان سے میری فرمائش ہے کہ وہ سنا دیں اپنی بعد رمضان عید ہوتی ہے. اچھا انشاءاللہ. اوکے ایک اور لے سکتے ہیں شاید ہم.
میرا نام محمد افضل قادری. آپ مجھے یہ کلام سنا دیں, کب گناہوں سے کنارہ کروں گا میں یارا. اوکے انشاءاللہ تعالی عز و جل. آپ نے اچھی اچھی نیتیں کر لی ہوں گی. پشتو نعت تو ہم سنا نہیں سکتے. چلیں اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت کے کلام میں سے جو بھی آپ سنانا چاہیں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے. مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برا گمان گندا گمان گندے دل سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو برا گمان ہے جب یہ گندے دل کا یہ گندا لاوا جب باہر آتا ہے تو گھروں کو, فیملیز کو, پارٹنرشپس کو, بزنس ڈیلز کو یہ جلا کر کوئلہ بنا دیتا ہے. گھر اس سے ٹوٹتے ہیں, بزنس ڈیلز اس سے خراب ہوتی ہیں, پارٹنرشپس ٹوٹتی ہیں, کلیگز کے مابین لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اور نہ جانے کس کس طرح کی معاشرتی بیماریاں, سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اے کاش ہمارا دل صاف ہو جائے اور اس سے اچھے اچھے گمان نکلنا شروع ہو جائیں. ہم دوسروں کے بارے میں, مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا شروع کر دیں. اے کاش. پیش خدمت ہے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ حسن ظن کے بارے میں. کیا کہتے ہیں امیر اہل سنت, آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم. محترم اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, کسی مسلمان کے بارے میں بس حسن ظن کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی عادت رکھیں کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت. مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے.
مومن کے بارے میں نیک گمان خیر، اچھا گمان۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رجوع کر لیا، یعنی اس طرح رجوع فرمایا کہ اچھا تو میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یعنی دیکھا ہے آنکھوں سے کہ چوری کر رہے ہیں، پھر اس مسلمان نے انکار کر دیا، قسم کھا لی، تو آپ نے بولا کہ وہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ اب یہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں، ہم تو تھوڑا مطلب اپنے دماغ میں آیا، اپنا دماغ کیا ہے، نماز کے ارکان معلوم نہیں ہے، جنازے کی دعا آتی نہیں ہے، ایمان مفصل مجمل، تو ابھی سوال ہوگا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو یہ بھی نہیں پتا ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہوتا ہے، تو اب وہ ہر ایک کا مطلب ہے کہ لیبورٹری ٹیسٹ کرے کہ وہ مطلب شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، تو بھائی شریعت پہلے ہم سیکھیں تو صحیح، پھر پتا چلے کہ اگلا پابند ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں نا، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان حسن ظن کا جام پی لیں اور ہر مسلمان کے افعال میں ہم اچھے پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں نا، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو مدنی معاشرہ بن جائے۔ ان بدگمانیوں نے ہمارے گھر گھر کو مطلب میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ ماں بیٹی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، بھائی بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، دوست کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یوں ہے۔ اس طرح ہم لوگ جو ہے نا، اس طرح کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل توپ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، برباد کر دیا اپنے آپ کو، ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب تباہ ہو گئے اور خود کردارہ علاج نیست۔ ہم بولتے ہم میں اتحاد ہو جائے ہماری صفوں میں اور ہم مطلب ایک اور نیک بن جائے، لیکن ہم اپنے کلارے لے کر رات دن اپنے پیروں پر مار رہے ہیں۔ کسی کو تو ہم اچھا کہیں یار، کوئی تو اچھا ہو، ہم ہی اچھے ہیں باقی ہمارے علاوہ سب برے ہیں، کوئی ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کا علاج کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہم کو کیا پتا چلے۔ ہاں جو واقعی اللہ لیلہ برائی کر رہا ہے، اب جیسے کوئی داڑھی منڈاتا تو وہ ٹھیک ہے، اس کو پیچھے سے اگر کسی نے داڑھی منڈا کہا تو یہ غیبت تو نہیں ہے، ایک سمجھانے ہی رس کر رہا ہوں کہ واقعی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے دل میں داڑھی رکھی ہے تو یہ مضحکہ خیز بات ہے، یہ نہیں مانی جائے گی۔ میں تو صرف اس بات پر رد کر رہا ہوں کہ جو ہم اٹکل سے اپنی موٹی سی عقل کے ترازو میں ہم اگلے کے افعال کو تول لیتے، تو کوئی عالم ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ 1200 مرتبہ غور کر لیں، اس کی کوئی بھول نظر آتی ہے تو، اور اس سے پھر بھی آپ مطلب فائدہ اس سے اٹھا لیں، جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ اس سے حاصل کر لیں اور اس پہ زیادہ سوچیں نہیں۔ لیکن یہ وہ عالم جو عالم دین ہے، اور عالم دین وہی ہوتا ہے جو عالم حق اہل سنت، ٹھیک ہے نا۔ باقی بد مذہب اگر کوئی ہے تو میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا کہ وہ عالم دین نہیں ہے۔ جیسے شیطان، اس کے بہت بڑا علامہ ہے شیطان جو ہے، بہت علم ہے اس کے بعد، لیکن وہ عالم دین اس کو نہیں کہیں گے۔ تو عالم دین ہونے کے لیے وہ سنی ہو اس کو عالم دین کہیں گے۔ تو میں عالم دین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ کریں اور حسن ظن کے 1000 پہلو تلاش کریں۔ کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ ماشاءاللہ، ویلکم بیک قاری صاحب۔ وقت کی تنگی ہے ظاہر ہے، اب آپ ہی کی طرف آنا ہے مجھے۔ سورہ والضحیٰ کی اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے تو وقت کو مد نظر رکھ کر پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
أऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हुआ, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। आप हमारे हमदम रहिएगा, कदम ब कदम रहिएगा। इजाजत चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने जो अभी सिलसिला मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 030126127176 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।